اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، قارئین، تمام سننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہر بار کی طرح اس بار بھی تحقیقی و تفصیلی گفتگو کے سیریز میں بہترین سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، اور جو آن لائن ڈسکشن میں جو ہمارے ساتھ جو صوفیوں کا ایک پینل ہے، اس صوفیوں اور بزرگوں کے پینل سے جو جوابات آتے ہیں وہ تجزیہ نامہ کی صورت میں مجموعی طور سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آئیے آج کا سوال دیکھتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ سورہ توبہ جو قرآن مجید میں ہے، سورہ توبہ، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور پیچیدہ سوال ہے۔ اس کی وضاحت ڈھونڈنا ضروری ہے۔ آئیے اس کی وضاحت سمجھیں اور اس کے تفصیلات مہیا کریں۔ جناب صادق الرحمن صاحب اس موضوع پر کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے برات کا اظہار ہوا ہے اور مشرکین کے خلاف اعلان جنگ ہوا ہے، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں رحم نہیں کیا جاتا۔ مزید انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں ٹوٹل 114 سورہ ہیں، جن میں سوا اس ایک سورے کے باقی سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، لکھا ہوا ہے، یعنی رحم کے 113 حصے ہیں اور جنگ و غضب کا ایک حصہ ہے، یعنی رحم کے 113 حصے ہیں جبکہ جنگ و غضب کا ایک حصہ ہے۔ یاد رہے کہ جنگ اسلام میں آخری آپشن ہے، جنگ جو ہے اسلام میں آخری آپشن ہے۔ جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب نے کہا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امان اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے، اسی لیے قبل سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ یہ مولا علی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ سے یہ بھی روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریعہ امان ہے، جبکہ اس سورہ میں کفار سے برات اور ان کے حق میں رفع امان مذکور ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مناسب نہیں ہے۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی میں یہ روایت آپ کو مل سکتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام قصیری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں لکھی جاتی کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو لے کر نازل ہوئے تھے اس میں یہاں وہ نہیں تھی، مطلب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا۔ جناب عادل احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ پہلی جہت سے سوال کو سب سے پہلے دیکھیے اور اس کے 2 پوائنٹس ہیں۔ پہلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کا پہلا حصہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے شروع کر کے اگر سورہ توبہ پڑھیں گے یعنی توبہ کریں گے تو پھر کیا گناہ نہ ہوگا کہ توبہ کرنے میں پہل اللہ کے نام سے کر لی، یعنی اللہ کے نام توبہ، استغفر اللہ، اس کے لیے تو پھر سے توبہ کرنی ہوگی۔ دوسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دوسرے حصے میں ہے اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو جناب اگر اس پر یقین ہے تو توبہ کس چیز کی اور کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر اس پر یقین نہیں ہے تو پھر جتنی توبہ کر لیں معاف نہیں ہونے والی ہے۔ اسی لیے ذرا کوشش سے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہے اور یہ سورہ توبہ تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، تو غور ہو کہ بسم اللہ پڑھ کر یعنی امان میں آ کر پھر توبہ کرنا یا پڑھنا یا وعدہ توڑنا یقینی طور پر بیوقوفی ہے۔ بندہ جب امان میں آ کر تلوار اٹھائے یا وعدہ توڑ دے تو وہ منافق ہے، مشرک ہے۔ اس لیے پہلے مشرک اور منافق اپنا زور لگا لے، پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو امان دے، نہ چاہے تو اللہ ان سے بیزار ہے۔ برات مانے بیزار اور ان کو رسوا کرے گا۔ اس کی دوسری جہت کو دیکھیے کہ توبہ کا تعلق ارادے سے ہے، صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح زبانی کلمہ پڑھ کر دل میں بغض و دشمنی رکھنے والا منافق ہوگا، اسی طرح جب ارادہ ہو گیا وہ کافی ہو گیا۔ ارادہ نہیں تو 100 بار بسم اللہ پڑھ کر زبان سے توبہ بھی کرتا ہو پھر بھی تشفی نہیں ہوگی۔ اللہ جو نیتوں کا اور دلوں کا حال جانتا ہے
اس کو سچی نیت کرنے والا اس قدر پسند ہے کہ نیت کرنے والا ایک دفعہ ارادہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنے حمد و ثنا سے بھی چھوٹ دے دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. یعنی زبان پر آنے سے پہلے اپنی حمد و ثنا سننے سے پہلے اس کے لیے معافی ہے. یہ دراصل سورہ توبہ کا بیان نہیں بلکہ اس کریم کی شان کریمی کا بیان ہے کہ دیکھو سچی نیت کرنے والے کے لیے کس قدر آسانی ہے کہ ذرا سا دل میں رویا گڑ گڑایا تو اللہ نے معاف کر دیا. اس کے لیے بسم اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا حکم ہے. انہ هو التواب الرحیم. جناب سلیم اکمل حیدرآبادی صاحب نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ ساتھ اللہ کے نام کے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اگر یہ سورہ بسم اللہ سے شروع ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ آپ ساتھ اللہ کے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو نہ تو ڈر ہوتا ہے اور نہ خوف. ویسے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہی ہے. ساتھ ہونا اور بات ہے، ساتھ ہے کہہ کر پڑھنا اور بات ہے. ساتھ اللہ ہو اور بندہ ڈر جائے یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ سے پہلے نہیں آیا ہے. دوسرا یہ کہ بسم اللہ میں برکت ہی برکت ہے. توبہ سے پہلے اگر بسم اللہ آ جائے تو توبہ میں بھی برکت ہو جائے گی. توبہ میں برکت یعنی گناہوں میں اضافہ. توبہ میں برکت یعنی گناہوں میں اضافہ. بسم اللہ کی برکت سے گناہوں میں اضافہ نہ ہو جائے اسی لیے بھی سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں رکھا گیا ہے. یہ بھی ایک لاجک ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں، بہت سے رموز اس میں پوشیدہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر. جناب کامران فضل رحمانی صاحب نے کہا کہ سورہ توبہ کو سورہ برا بھی کہتے ہیں. اس میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس سورہ کو جس طرح بنا بسم اللہ کے سنا ویسا ہی حفظ کر کے لکھ دیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں منافقین اور مشرکین کے لیے عذاب اور غضب کی آیتیں موجود ہیں نہ کہ رحمت کی، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھا گیا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سورہ توبہ میں بسم اللہ نہ ہونے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ سکے کیونکہ جب قرآن کو جمع کرنا شروع ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے تو انہوں نے اس سورہ کو جیسا پایا ویسا ہی رہنے دیا. جناب یوسف خان صاحب نے کہا کہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال 2 مہینہ اور 22 دن یعنی تقریباً 23 برس میں دھیرے دھیرے اترا، نازل ہوا. جب آیت نازل ہوتی تو صحابہ کرام اس کو حفظ کر لیتے. پھر جب جنگیں ہوئیں تو اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابی شکل دینے کا فیصلہ لیا گیا. سب کو بلایا گیا اور سب سے لیا گیا جو ان کو یاد تھا. اس وقت کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ الگ الگ سورت ہیں اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی سورہ ہے کیونکہ ان کی آیتیں ایک جیسی ہیں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا تاکہ اگر قیامت میں اللہ کے یہاں یہ سورہ نکلے تب بھی وہ اسے الگ کرنے میں نہ پکڑے جائیں، اور اگر یہ الگ الگ ہیں تب بھی ان کو الگ الگ ہی رکھا. یہ بھی ایک حکمت اور مصلحت ممکن ہے اس صورت میں بسم اللہ شریف نہیں ہونے کے. جناب محمد رشید صاحب نے کہا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار کیا اس لیے اس کو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رکھا گیا ہے. اللہ عز و جل نے جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا عکس دیکھا تو عشق کا اظہار کیا اور دوسری طرف غضب کی نگاہ ڈالی تو عزازیل بنا جو بعد میں ابلیس اور ابلیس سے شیطان بن گیا. اب محبت و عشق کا راستہ اور ہے، غضب اور جلال کا راستہ اور ہے. یہ جو زندگانی ہے جمال اور جلال کی ہی کہانی ہے. یہ جو زندگانی ہے جمال اور جلال کی کہانی ہے. انہوں نے ایک حکمت اور ایک معرفت کو پیش فرمایا ہے. جناب شاہ محمد انور صاحب کہتے ہیں کہ سورہ نمل آیت نمبر 30 میں آیا ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے. شریعت میں اس کے معنی یہی ہیں، البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طریقت و حقیقت میں اور معنی ہیں اور معرفت میں کچھ اور معنی ہیں.
بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی امن و امان اور سلامتی، جبکہ سورہ توبہ میں امن و امان کے معاہدے کو مشرکوں نے توڑ دیا اس کا بیان ہے اور اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان پر کوئی رحم و مہربانی نہیں، اسی لیے سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ جناب وسیم علی صاحب نے کہا کہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھا جا سکتا، توبہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے اور بسم اللہ برکت ہے، اور سچی توبہ پیر کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، یعنی پیر کی بارگاہ میں کی جانی چاہیے۔ جناب پرویز احمد صاحب نے کہا کہ قرآن میں گنے چنے سورہ ہیں اور باقی کے سب آیتیں ہیں، ان آیتوں کے سورہ کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کے تیسرے خلیفہ کے دور میں یہ دیا گیا، مطلب جمع بعد میں کیا گیا۔ قرآن میں صرف ایک آسمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور وہ سورہ نمل آیت نمبر 30 میں ہے، جو کہ خط کے شروعات میں ہے، جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو لکھا تھا اور وہ خط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا۔ باقی کے 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس لیے ڈالا گیا تاکہ ایک سورہ اور دوسرے سورے میں فرق کیا جا سکے اور پتہ چلے کہ کہاں سورہ شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا۔ اور انہوں نے اس پر کہا کہ مزید تحقیق کرنے سے اور بات سامنے آتی ہے، اس لیے خود تحقیق اس پر کرنا چاہیے۔ انہوں نے تحقیق کی مزید دعوت دی ہے۔ جناب احمد علی شاہ قادری صاحب نے کہا کہ سورہ توبہ میں ہر پیر ہر مرید کے واسطے عبرت ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں نے عہد کر کے توڑا تو ان پر رحم نہیں کیا جائے گا، پھر بھی ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے تھے کفر سے پاک ہو کر اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مگر اسلام میں توبہ کر کے داخل ہو کر پھر وسیلہ تلاش کر کے پھر سے توبہ کر کے اور اللہ رسول کو حاضر ناظر سمجھ کر عہد کر کے پھر اس عہد کو توڑنے والوں کی کیا سزا ہوگی؟ جناب شرف الدین نریمی ابر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و جلال کا بیان کیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سراپا رحمت ہے، اس لیے رحمت سے شروع کر کے قہر و جلال کا بیان کرنا مناسب نہیں، اس لیے سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب جانور یا مرغا کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بسم اللہ ہے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے فرق بتا کر کے دکھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت اور رحیمی کی بات ہے، اور اسی لیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ذکر ہے سورہ توبہ میں نہیں ہے۔ جناب سید ایوب محمودی چشتی صاحب کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی موجود تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے خط میں لکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ پہلے سے موجود ہے۔ پہلے بسم اللہ کو سمجھا جائے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ سورہ توبہ پر کیوں نہیں ہے اور اسے کیوں نہیں لکھا گیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ بے سین میم الف لام لام ہے، اس کو سمجھا جائے تو ہر جگہ بسم اللہ ہی موجود ہے۔ قلم تحریر جب کرنے لگا یہ لفظ بسم اللہ، بنی صورت میری تصویر کیا یہ لفظ بسم اللہ، تقاضا بے کے نقطے کو ہوا جب عشق کا دیکھو، ہوئی تکرار کن میں جب بنی تصویر بسم اللہ، سمجھ کا پھیر ہے یارو کہاں کیا ہے وہ وجہ اللہ، جدھر میں دیکھتا ہوں صورت حق لفظ بسم اللہ، زبان پاک سے گویا خدا خود نام اپنا کیا، کلام رب ہے ساری دیکھ لو تحریر بسم اللہ، جنون عشق میں کیا مجنون نے اس نام کو سجدہ، فقط لیلا زباں پر آنکھ میں تحریر بسم اللہ، بنا کر بھید سارا بے کے نقطے میں سمایا ہے، بنی تصویر بندہ بن کے یہ تحریر بسم اللہ، لحد میں دفن ہونے سے پہلے کہہ دیا کس نے، زباں پر قم بھیجنی ہے تیری تحریر بسم اللہ، ازل اور ابد میں دیکھا تماشا بے کے نقطے کا، قلم لکھتے ہی نقطہ غیب سے تحریر بسم اللہ، ہوا کیا پنجتن کا فیصلہ پنج میں پانا ہے، چھپا کر پنجتن میں رکھ دیا تحریر بسم اللہ،
سنایا خوب کیا تعریف ہے یہ ایوب اللہ کی، کفن پر کلمے کے پہلے کیا تحریر بسم اللہ۔ یہ شعر جناب ایوب صاحب تحریر فرما رہے تھے جو بسم اللہ کے موضوع پر تھا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، تبھی ہم ساری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ جناب مزمل صاحب کہتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا جواب صرف مولا علی ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی ترتیب مولا علی ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ 10 پارے بھی ہیں۔ یہ میرا ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے کہا اصل جواب مولا علی کے پاس ہی مل سکتا ہے، اور اس کے پہلے بھی ذکر میں ہم لوگ ابھی دیکھ چکے ہیں کہ مولا علی نے اس بارے میں صاف طور سے بیان فرمایا تھا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، جو ہم لوگ آگے دیکھ چکے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور یہ سورہ توبہ تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ اور مولا علی کے اس بیان کا جو حوالہ ہے وہ ہے تفسیر مجمع البیان جلد 7 میں۔ یہ بات مولا علی کا آپ کو مل جائے گا، جس میں یہ صاف طور سے کہا گیا ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور یہ سورہ توبہ تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ یعنی امان میں آ کر پھر توبہ کرنا یا پڑھنا یا وعدہ توڑنا یقینی طور پر یہ بیوقوفی ہے۔ جناب شاہ محمد انور صاحب نے کہا کہ مشرکین نے عہد توڑا تو اس پر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اٹھا لی گئی۔ اسی طرح ہم نے بھی ازل میں ایک عہد کیا تھا الستو بربکم کا، اور آج اس سے غافل ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم پر سے اپنی رحمت کو اٹھا لے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کامل ولی مرشد کے ہاتھوں پر توبہ کیا جائے، اور دین محمدی کی سچی تعلیم حاصل کی جائے، اور ازل کے عہد کو پورا کرنے کا طریقہ سمجھا جائے، اور اس کے عہد کو پورا کیا جائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ مختلف لوگوں کے تجویز اور ان کے بیانات سماعت فرما رہے تھے۔ جناب صوفی شاہ محمد انور صاحب قبلہ مدظلہ العالی، جناب صوفی مزمل صاحب قبلہ مدظلہ العالی، جناب صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ، جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب قبلہ، جناب صوفی پرویز احمد صاحب قبلہ مدظلہ العالی، اور جناب صوفی وسیم علی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، جناب صوفی شاہ محمد انور صاحب قبلہ مدظلہ العالی، جناب صوفی محمد رشید صاحب قبلہ مدظلہ العالی، اور جناب یوسف صاحب قبلہ مدظلہ العالی، اور جناب صوفی کامران فضل الرحمانی صاحب قبلہ مدظلہ العالی۔ اس کے علاوہ جناب صوفی سلیم اکمل صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدظلہ العلی کی تحقیقی گفتگو بھی سماعت فرمایا آپ نے، اور جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب قبلہ مدظلہ العلی کے حوالہ جات اور ان کی تحقیق بھی آپ ابھی سن رہے تھے، اور جناب صوفی صادق الرحمان صاحب قبلہ مدظلہ العلی کے حوالے سے، اور دیگر ان تمام صوفیوں کے حوالے سے اور ان کے تحقیقات کے بنا پر ہم نے ابھی جانا اور سمجھا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح طور سے پتہ چل گیا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہونے کے پیچھے کیا کیا وجہ ہے، اور وہ ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حقیقت و حکمت کو سمجھنا ضروری ہے، جس کے موضوع پر ہمارے ٹیم کے ذریعے سے اور ہمارے چینل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تفسیر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وضاحت کے موضوع پر بھی بہت سے ویڈیو کلپ موجود ہیں، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ بالخصوص دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے حوالے سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وضاحت کی گئی ہے کئی کلپ میں، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت کو بھی سمجھیے، اور ضرور ہم لوگوں کو جو ہے توبہ کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم سچی توبہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکیں۔ تو یہ موضوع اب آج کے لیے کافی ہے، یہ موضوع آج ختم ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بات ہم کہنا چاہیں گے کہ ان موضوعات پر جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ان موضوعات کا حصہ بنے اور آپ اس میں شامل ہوں، تو ڈسکرپشن میں ہم اپنے گروپ کا لنک وغیرہ شیئر کرتے ہیں، آپ اس میں ضرور آئیے۔ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے سوال و جواب مجلس ذکر و فکر، اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ جوائن کرنے کے بعد آپ اس میں جو موضوعات چلتا ہے اس موضوعات پر اپنے تجویزات، اپنے تحقیقات، اپنے ریسرچ اور اپنے خانقاہ کے جو تعلیمات ہیں وہ ضرور پیش فرمائیے، تاکہ ہم تمام لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں
اور ہم اکٹھا اجتماعی طور پر اس کا تجزیہ نامہ پیش کر کے کسی ڈیفیکلٹ موضوع پر ہم لوگ جو ہے دلیل کے ساتھ گفتگو کریں اور یہ میسج تمام لوگوں تک پہنچے تاکہ کھل کر کے ہر موضوع کو سمجھا جا سکے اور لوگوں کو ایک دعوت دیا جا سکے کہ وہ جو ہے اسلام کی تہوں میں جائیں، اسلام کی حقیقتوں کو سمجھیں، تصوف اور حقیقت و معرفت کے طرف راغب ہوں۔ یہ ہم لوگوں کی کوشش ہے، تو آئیے ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے ٹیم کے ساتھ آپ بھی جوائن کیجئے، ہمارے ٹیم کے ساتھ جڑیے اور مرکز افضلیہ کے اس کوشش کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں آپ بھی میرا ساتھ دیجئے۔ انہی باتوں کے ساتھ دعا کی درخواست کرتے ہوئے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔